اس دعا اور فاتحے کی قبولیت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے نبی کریم و ان کی آل پر درود بھیجیے. نہیں، سب مل کر اونچی آواز سے دوبارہ درود بھیجیے. عزیزان گرامی، ابھی چودھری زیغم صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حدیث قصہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ انتہائی خوبصورت نکات پیش فرما رہے تھے، اور میرا خیال ہے اس کو اہل البیت کے تذکرے کے حوالے سے کافی سمجھنا چاہیے. البتہ اس نکتے کو بھی ہمیں ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس عالم کو خلق کیا تو باعث تخلیق عالم نبی کریم کی ذات تھی اور ان کی آل تھی. اب اس حوالے سے روایات اور احادیث بے تحاشا زیادہ ہیں. چونکہ وقت کم ہے، میں اس لیے بھی لیٹ پہنچا کہ مجھے سفر کی مسافت اور ٹائمنگز کا اندازہ نہیں تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ 2-2.5 گھنٹوں میں ہم پہنچ جائیں گے، لیکن فاصلہ ذرا زیادہ تھا اور رش بھی تھا. اس لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. میں چاہوں گا مختصر ترین وقت میں کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو تھک چکے ہیں وہ بھی اور جو تازہ دم ہیں وہ بھی مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اولیاء کو انسانوں کے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا. اب انسان کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور دوسرا اپنے عمل کو مضبوط کرنا. یہ 2 چیزیں ہر انسان کے لیے 2 پروں کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک عقیدے کا پر ہے اور ایک عمل کا پر ہے. کوئی بھی اڑنے والا پرندہ اگر آپ اس پر غور کریں، اس کا اگر ایک پر زخمی ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا. چونکہ مختصر گفتگو کرنی ہے اس لیے میں صرف اشارتاً گزر جاؤں گا. کوئی بھی پرندہ ایک زخمی پر کے ساتھ اڑ نہیں سکتا. کوئی بھی مسلمان نہ عقیدے کے بغیر نجات پا سکتا ہے اور نہ ہی عمل کے بغیر نجات پا سکتا ہے. یہ 2 بنیادیں ہیں. اب ان 2 بنیادوں میں اصل کیا ہے؟ سوال یہ ہے. یہ جو 2 پر ہیں ان میں اصل کون سا ہے؟ اگر آپ 1000 سال عمر پائیں، شب و روز سجدے پہ رہیں، شب و روز قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، حج کے موسم میں جا کر حج کریں، عمرے کے موسم میں جا کر عمرہ کریں، لیکن اگر آپ کا وہ عقیدہ نہ ہو جو اللہ چاہتا ہے تو 1000 سال کی عبادت کی قیمت مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے عقیدے پر ہے. عقیدہ درست ہے تو عمل قبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر یقین رکھیں. یہ آپ کی اساس ہے. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو ایک مرحلہ آپ نے طے کر لیا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے یہ 2 جملے کہے، آپ کے عقیدے کی بنیاد رکھ دی گئی. اب باقی سارے بعد کے عقائد انہی 2 بنیادوں پر قائم ہیں. ان 2 بنیادوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. باقی ساری کی ساری عبادت ان 2 بنیادوں پر قائم ہے.
لہذا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد الرسول اللہ کہا، اس کی جان، اس کی ناموس، اس کی حرمت، اس کی عزت محفوظ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ۔ اب اس کے بعد ہمیں رسول اللہ سے پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اب آپ 23 سال کے بعد بعثت کے آپ تو اللہ کی بارگاہ میں واپس جا رہے ہیں، ہم ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، اس بدن کے ساتھ آپ کے حضور بیٹھ نہیں پائیں گے، تو اب ہم کیا کریں؟ رسول پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ تشیع کے علماء نے بھی احادیث کی کتاب میں لکھا اور اہل سنت علماء نے بھی متفق علیہ اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھا۔ وہ کیا ہے؟ کہا میں نہیں ہوں گا لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ ثقل کہتے ہیں بہت بھاری چیز کو، ثقلین یعنی 2 بھاری چیزیں، چونکہ مختصر کر رہا ہوں اس لیے صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ 2 بھاری چیزیں، ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسری کیا ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِ، میری اہل البیت۔ آگے صرف اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی شخص اہل البیت کے لفظ کو سن کر کوئی سوء استفادہ نہ کرے، غلط فائدہ نہ اٹھائے، فرمایا اہل البیت سے مراد اطرتی، میری اطرت یعنی میری اولاد۔ اب ذرا سوچئے، ایک طرف قرآن ہے، قرآن عالم بشریت کی نجات کی ضامن کتاب، اور دوسری طرف رسول کی اطرت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس ثقل کے ساتھ اس ثقل کو برابر رکھ کر کہا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، نہ اس کو جھکنے دو نہ اس کو جھکنے دو، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، باقی ساری چیزیں بات کی ہیں، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو صبح سے شام تک قرآن پڑھتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اس لیے اہل البیت کا ذکر ہو نہ ہو، ان کا تذکرہ ہو نہ ہو، ان کے اعمال کی طرف میں دیکھوں نہ دیکھوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان 2 چیزوں کی خصوصیت بھی بیان کر دی۔ کہا کہ لن یفترقا، یہ دونوں ساتھ میں ہیں، ہمیشہ ساتھ میں ہیں، لن یفترقا، ان کے درمیان افتراق پیدا نہیں ہو سکتا، فرق ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا قرآن سے انحراف کر سکتی ہے لیکن اہل البیت نہیں کر سکتے، پوری دنیا اہل البیت کو چھوڑ سکتی ہے لیکن قرآن اہل البیت کو چھوڑنے والی کتاب نہیں ہے، لہذا یہ 2 چیزیں ساتھ ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، ما ان تمسکتم بہما، ایک کو نہیں، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی اگر میرے بعد ہدایت کے رستے پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر میرے بعد اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو جو قرآن نے کہا اس کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور جو اہل البیت نے کہا اس کو بھی مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مفسر ہیں۔ قرآن وہی کہے گا جو کہے گا وہ جو اہل البیت کہتے ہیں، اور اہل البیت وہی کہیں گے جو قرآن کہتا ہے، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور میری اہل البیت مل کر میرے پاس آئیں گے عالم محشر میں۔ لہذا یہ جو اساس اور بنیادیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، اس کے بعد جو 2 اساسی اور بنیادی ترین سرمایہ جات ہیں اب
اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے وہ یا قرآن ہے یا اہل البیت۔ اب اہل البیت سے دوری قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دوری اہل البیت سے دوری ہے۔ اسی لیے اہل البیت کے مقام کو بار بار نبی کریم نے بیان فرمایا۔ اسی لیے شفاعت کرنے کا جو اختیار دیا گیا، اس میں اگر آپ غور کریں تو قرآن کو بھی شفیع کہا گیا، قرآن بھی شفاعت کرنے والی کتاب ہے، اور اہل البیت بھی شفاعت کا کے اہل ہیں اور شفاعت کرنے والی ہستیاں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ اس بنیاد پر استوار ہے، اگر آپ کی بنیاد یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن اور اہل البیت، تو پھر اگر عمل کے میدان میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے، پلٹتے ہیں، تو قرآن بھی آپ کی شفاعت کرے گا اور اہل البیت بھی آپ کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اگر عقیدے میں ہی انحراف ہو تو پھر آپ صبح سے شام تک نمازیں پڑھیں، 10,000 سال اللہ کی بارگاہ پہ سجدے کریں، چونکہ عقیدے کی بنیاد غلط ہے، اس لیے آپ کا نہ سجدہ کام آئے گا نہ عبادت کام آئے گی۔ لہذا بنیاد یہ ہستیاں ہیں اور قرآن ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، وہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اہل البیت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں ایسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جن کی کوئی اور مثال طول تاریخ انسانیت میں آپ کو نہیں ملتی۔ اس لیے اہل البیت کی محبت کو فرض قرار دیا گیا، اس لیے اہل البیت کی محبت کو حلالیت کی علامت قرار دیا گیا، اس لیے علی اور آل علی کی محبت کو نجاستوں سے پاکی کی دلیل قرار دیا گیا، اسی لیے علی و فاطمہ سے محبت اور عشق کو نجات کا ساحل قرار دیا گیا، اسی لیے آل علی سے محبت اور عشق کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا، اسی لیے محمد و آل محمد سے عشق اور مودت و محبت کو عبودیت اور بندگی کی قبولیت کی ضمانت قرار دیا گیا۔ اگر یہ ہے تو وہ قبول ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے۔ لہذا ہماری اساس یہ ہے، اس لیے جب انسان مرنے لگتا ہے، یہ یاد رکھیے نبی پاک کی احادیث، اور وہ بھی متواتر احادیث ہیں کہ جب ملک الموت آتا ہے انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے، جان کنی کے عالم میں، تو اس وقت اگر اس کے دل میں حب اہل البیت ہے تو اہل البیت اس کی جان کنی کی سختیوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روایات کہتی ہے کہ قبر کی تاریکیوں میں جب انسان تمام عالم سے کٹ جاتا ہے اور مجبور ہوتا ہے، وہاں پر نبی کریم علی و آل علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا قبر کی اس تاریک وادی میں انسان کی فریادوں کو سنتے بھی ہیں اور آ کر نجات بھی دلاتے ہیں۔ انسان کی نجات کے ضامن یہ ہستیاں ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، چونکہ خود باعث تخلیق کائنات۔ اور ان تمام ہستیوں میں سب سے زیادہ محور ہستی حضرت بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ اگرچہ تمام اہل البیت اپنے مقام، اپنے کمال کے اعتبار سے معراج سے اوپر ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات عجیب و غریب ذات، ایسی ذات ہے
کہ روایات اور احادیث کہتی ہیں کہ خود پنجتن پاک کے درمیان فاطمۃ الزہرا اس شمع کی مانند ہے جن کے گرد باقی تمام اہل البیت طواف کرتے ہیں۔ یہی حدیث جس کی ابھی تلاوت ہوئی مجھ سے پہلے، آپ نے غور کیا ہوگا جب تعارف ہوتا ہے تو تعارف کیا ہے؟ ہم فاطمہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاطمہ ہے آگے، اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ مرکز کون ہے؟ مرکز فاطمہ کی ذات ہے، محور فاطمہ کی ذات ہے۔ اس لیے امام علی النقی علیہ السلام نے ایک روایت نقل فرمائی، فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم مسلمانوں پر، اہل قبلہ پر، اہل توحید پر، کلمہ گویوں پر اللہ کی حجت اور دلیل ہے۔ نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدی ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی ہم اہل البیت پر حجت ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مختصر زندگی میں، اور جب تک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، نبی کریم موجود تھے، بار بار اور ہر موقع پر کوشش کی کہ کسی طرح سے امت کو پتا چلے کہ یہ گھر کیسا گھر ہے اور اس گھر کے مکین کیسے مکین ہے۔ اس روایت کو تمام مورخین اہل سنت اور مورخین تشیع سب نے اس روایت کو لکھا ہے کہ 1 سال تک، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 1 سال یعنی 365 دن نبی کریم 5 اوقات اذان میں، جب 5 دفعہ نماز کے لیے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، ایسے موقع پر جب اذان دی جاتی تو نبی کریم اٹھتے، مسجد سے باہر تشریف لاتے یا اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لاتے، چلے جاتے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در اقدس پر، اور وہاں پر جا کر موقع کون سا ہوتا؟ اذان کا۔ اذان جیسے ہی آپ سنتے ہیں فوراً مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو 1 سال کیوں؟ تاکہ مدینہ والے بھی دیکھیں اور مدینہ سے باہر کے جو لوگ پورے سال میں آتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ یہ دروازہ کس کا دروازہ ہے، گھر کس کا گھر ہے۔ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر تشریف لاتے اور اونچی آواز سے پکارتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر میرا سلام ہو۔ یہ کون؟ نبی کریم۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے۔ آپ جب کہتے ہیں فاطمہ، فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور خود حضرت بی بی دو عالم کے ناموں کے جو اسرار بیان کیے گئے ہیں احادیث میں، ان میں فاطمہ کا سر اور راز یہ بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ نبی کریم نے فرمایا فاطمہ عالم محشر میں، فاطمہ عالم محشر میں اپنے چاہنے والوں اور جہنم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی، اپنے چاہنے والوں اور جہنم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ اس لیے سارے اہل البیت انتہائی مقدس ہیں اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور زندگی کا چین ہے، لیکن فاطمۃ الزہرا کا مقام عجیب و غریب مقام ہے، بڑی ہی عجیب و غریب ہستی اور ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت، جب خود اہل البیت کے ائمہ، جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا جاتا تھا تو جیسے ہی نام سنتے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے، نام کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ذات ایسی ذات ہے، لہذا وہ ذات قبر میں بھی کام آتی ہے، محشر میں بھی کام آتی ہے۔
محشر ٹائم ختم ہو گیا. میں چونکہ عزا اور غم کا اور سوگواری کا ماحول ہے اور مجلس ترحیم ہے، اس لیے چند جملے چاروں کے اہل البیت کے حوالے سے مسائل کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ خود حضرت بی بی دو عالم ہی سے میں آغاز کروں. ذرا سوچئے بی بی دو عالم کا مقام دیکھیے. میں دو روایتیں سناتا ہوں. ایک روایت میں جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان سجے گا تو حضرت بی بی دو عالم زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گے اور اپنے چاہنے والے محبوں کو ایک ایک کر کے اس عالم محشر میں الگ کریں گی اور جنت میں داخل کرتی چلی جائیں گی. مثال دی فرمایا اس طرح جس طرح سے ایک پرندہ گندم کے دانوں میں سے صاف صاف دانے اٹھاتا ہے اور چگتا ہے، گندے اور خراب دانے چھوڑ دیتا ہے، بی بی دو عالم اس عالم محشر میں اپنے سے محبت کرنے والے اور اہل البیت سے عشق اور عقیدت رکھنے والے ایک ایک فرد کا انتخاب فرمائیں گی اور بہشت میں داخل کرتی چلی جائیں گی. ایک اور روایت ہے اور وہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے. اور انسان جب ان روایات اور ان احادیث کو پڑھتا ہے تو اس کی روح بالکل بدل جاتی ہے. بی بی دو عالم وہ ہستی ہیں جو انسان کو باہر سے بھی بدلتی ہیں اور انسان کو اندر سے بھی بدلتی ہیں. حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے. فرمایا کہ جب عالم محشر برپا ہوگا تمام گناہگار جمع کر دیے جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور ایک ایک کر کے جن کو اہل شفاعت کی اہلیت رکھنے والے پائیں گے ان کی شفاعت کرتے چلے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد امت کا ایک بہت بڑا حصہ باقی رہ جائے گا جس کی شفاعت رسول کریم نہیں فرمائیں گے. دیکھیں گے ان کی شفاعت ہونی چاہیے لیکن رسول کریم خود شفاعت نہیں کریں گے. فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو. جیسے ہی فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، عالم محشر اس دنیا کی طرح نہیں ہے، وہ حقیقی عالم ہے. ہر ایک مضطرب ہے، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی نجات کی فکر میں ہے. ایک ایسے ماحول میں جب فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو تو روایت کہتی ہے کہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر تشریف لائیں گی. جب زمین پر تشریف لائیں گی تو اہل محشر کی آنکھیں آپ کی نورانیت سے چندیا جائیں گی، دیکھ نہیں پائیں گے. جب نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑی ہوں گی بی بی دو عالم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے بیٹی فاطمہ ان گناہگار امتیوں کی نجات کے لیے کیا لے کر آئی ہو. کیا فرمائیں گی؟ روایت کہتی ہے کہ عالم محشر اب اضطراب کے ساتھ بے چینی کے عالم میں، چونکہ ان کی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. بڑے غور سے دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے بی بی دو عالم اپنی چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی. جب دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو عالم محشر دیکھے گا، تمام لوگ دیکھیں گے کہ ان دو ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب ان 2 کٹے ہوئے بازو کو لٹکتے دیکھیں گے تو نبی کریم پوچھیں گے کہ بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو. جواب میں کیا فرمائیں گی؟ فرمائیں گی بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی تاکہ اللہ کو ان 2 کٹے ہوئے بازو کا واسطہ دے کر عرض کروں کہ یا اللہ ہمارے ان امتی گناہگاروں کو بخش دے اور ان کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کر دے. اہل البیت وہ ہیں، اس لیے اہل البیت سے مودت اور محبت آپ کے دلوں کو نرم کرتی ہے. جیسے ہی آپ ان کا ذکر سنتے ہیں آپ کا دل نرم ہوتا ہے. جیسے ہی آپ ان کا ذکر سنتے ہیں آپ کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں.
جیسے ہی آپ ان کے فضائل سنتے ہیں آپ تڑپ اٹھتے ہیں، جیسے ہی ان کی نورانیت آپ کے اندر داخل ہوتی ہے آپ ویسے ہی بےتاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی آپ کی پاکیزگی کی دلیل ہے، یہی آپ کے اندر کے ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ حب اہل البیت ہی ایمان ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان بے ایمان ہے۔ لہذا جب کربلا والوں کے مصائب کا تذکرہ ہو، جب کربلا والوں کے غم کا تذکرہ ہو تو خود بخود انسان کے اندر سے آنسو امڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ غم ہے جس پر نبی کو خود روئے ہیں، یہ وہ غم ہے جس پر فرشتے روئے ہیں، یہ وہ غم ہے جس کا تذکرہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتے نے رسول کریم کے سامنے کیا، رسول کریم نے صحابہ کرام کے سامنے اور اہل البیت کے سامنے کیا کہ میرے بیٹے حسین کو کس طرح سے قتل کر دیا جائے۔ ذرا آتے ہیں خود حضرت عباس ہی کی طرف، چونکہ ایک بھائی بھی تھا اور ایک نوجوان بھی تھا۔ میں چاہوں گا حضرت عباس علمدار ہی کے حوالے سے چند جملے مزید عرض کروں۔ حضرت عباس معصوم نہیں ہے لیکن اس مقام پر ہیں کہ جب اس مقام کو ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور انسان اس مقام کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے کبھی جائیے کربلا۔ ایک زمانے میں جب ابتدا میں صدام کے ڈاؤن فال کے فوراً بعد میں گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ مناظر دیکھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے، یعنی حسین کا دروازہ عباس ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے نبی کریم کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، حسین کا دروازہ عباس ہے۔ اس کی روایات میں ہے کہ جب تم کربلا جاؤ تو دروازے سے داخل ہو جاؤ، پہلے جاؤ عباس کے در پر، وہاں پر سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو اور اس کے بعد عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، دل کو رلا کر آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں حاضری دو۔ جس کی حاضری عباس کے دروازے پر قبول ہوگی اس کی حاضری حسین کے دروازے پر یقیناً قبول ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر ہے جب نوجوان، عراقی نوجوان قبر اطہر حضرت عباس کے گرد طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد روتے ہوئے جب باہر نکلتے، پاؤں میں جوتے نہ ہوتے، پاؤں میں جوتے نہ ہوتے، دروازے سے باہر آ کر زمین پر بیٹھ جاتے، اپنی کوہنیاں رکھتے زمین پر، اپنے گھٹنے رکھتے زمین پر، اپنے رخسار رکھتے اس زمین کربلا اور بین الحرمین کی اس خاک پر، اور پھر قبر حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے کہ مولا ہم آپ کے بھائی سے اجازت لے کر آئے ہیں، اب ہمیں اجازت دیجئے اور ہماری حاضری کو قبول کیجئے۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے رخسار زمین کربلا پر رگڑتے ہوئے پہنچتے باب الحسین پر، یعنی حرم حسینی کے دروازے پر۔ یہ وہ عشق، یہ وہ محبت اور یہ وہ مقام ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ حضرت عباس سے محبت حسین کی محبت کی پہلی دلیل ہے۔ آیت اللہ علماء خوئی کے والے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ نجف سے کربلا آتے حضرت عباس علمدار کے اس حرم کے دروازے پر جس کو باب القبلہ کہا جاتا ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے اندر ذریح کی طرف دیکھتے اور 3 جملے ارشاد فرماتے۔ یہ 3 جملے عباس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بڑے ضروری ہیں کہ عباس کون ہے۔ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، پہلا جو جملہ ارشاد فرماتے، آپ ذرا غور کیجئے گا، خود یہ جملہ انسان کے تن بدن میں آگ لگا دیتا ہے اور انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ کیسا جملہ ہے اور حقیقت کی ترجمانی ہے۔ پہلا جملہ ارشاد فرماتے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی اور جوانی باقی تھی، جیسے ہی عباس شہید ہوئے حسین کی کمر جھک گئی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے، دوسرا جملہ پہلے جملے سے زیادہ آگ لگانے والا جملہ ہے، روح تک کو بے چین کرنے والا جملہ۔ کیا فرماتے؟ السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس،
جب فاطمہ سلام اللہ علیہا شہادت پا رہی تھی، جب علی مرتضیٰ شہادت پا رہے تھے، اس وقت وصیت کی تھی زینب سلام اللہ علیہا کو کہ بیٹا جب تمہارے بازوؤں پر رسیاں باندھی جائیں گی تو اس وقت صبر کرنا۔ تو حضرت زینب اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں پر کیسے رسیاں باندھی جا سکتی ہیں، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے چھینی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس گزر گئے تو حضرت زینب کو یقین آ گیا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ چادریں چھن جائیں گی، اس لیے فرماتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام۔ اور اگلا جملہ اس سے زیادہ آپ سب صاحبان اولاد ہیں، اولاد کے درد کو، اولاد کے غم کو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھتا۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بھوک سے بلک رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پیاس سے بلک رہے ہوں، تو ایسے موقع پر آپ خود زہر بھی پینا پڑے، ان کی اس بلکتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر آپ اپنی جان دے دیں گے لیکن ان کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ آپ کی پدرانہ اور مادرانہ شفقت کا تقاضا ہے۔ جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں نا تو پھر اس ایک جملے کی حقانیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہاں پر آگے کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیکہ یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات کہتی ہے کہ جب آخری وقت میں عصر عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اجازت ملی کہ عباس جائے پانی کے لیے، تو اس موقع پر جناب سکینہ نے کیا کیا؟ مختلف خیموں میں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا اپنے اپنے خیمے سے پانی کے کٹورے لے کر آؤ، اس لیے کہ اب میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ سب پیاسے ہو لیکن یقین کرو کہ اب میرے چچا جب جا رہے ہیں تو چچا وہ ہیں جو پانی لے کر آئیں گے اور تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ سارے بچے خیمے سکینہ میں ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عباس پانی لے کر آتے ہوں گے، لیکن جب خبر پہنچتی ہے کہ عباس کے بازو کٹ گئے، جب خبر پہنچتی ہے کہ عباس کے مشکیزے کو تیر لگ گئے، جب خبر پہنچتی ہے کہ عباس کا گھوڑا حرم سے دور چلا گیا ہے، تو اس وقت ایک دفعہ سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھیں، ایک مایوسی ہے اور وہ مایوسی بتاتی ہے کہ پیاس تو تھی لیکن مر گئی تھی، اور اب سکینہ کی پیاس کی بجھانے کی امیدوں کا جو سہارا تھا وہ سہارا ختم ہو گیا تھا۔ اب سکینہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب شام غریبہ کے موقع پر پانی لایا جا رہا تھا تو سکینہ کو پیاس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر فکر تھی تو اپنے چچا کی فکر تھی اور اپنے بابا کی فکر تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔